السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ خبردار، گدہ گری ایک جرم ہے، خلاف ورزی پر 6 ماہ قید، 1 لاکھ درہم جرمانہ ہو سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں گاڑی چوری کرنے کھڑکی توڑنے والے شخص کو جیل کی ہوا کھانا پڑ گئی۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کی تازہ صورتحال، 24 گھنٹے کے دوران 782 نئے کیسز رپورٹ، 1 ہلاکت ریکارڈ۔ غیر قانونی مساج سینٹرز کی شامت آ گئی، پولیس ان ایکشن، سینکڑوں سینٹرز بند کر دیے۔ دبئی میں شو روم سے 7 ملین درہم مالیت کے زیورات چرانے والے گروہ کو پولیس نے دھر لیا، جیل یاترا کی سزا سنا دی گئی۔ روس کی یوکرین سے حالیہ کشیدگی، پاکستانی وزیر اعظم عمران خان دورہ روس جاری رکھیں گے، حکومت نے بیان جاری کر دیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کی تازہ صورتحال، 24 گھنٹے کے دوران 782 نئے کیسز رپورٹ، 1 ہلاکت ریکارڈ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے جمعرات کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کورونا کے 782 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس عرصے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 2096 رہی ہے، جبکہ اس عرصے کے دوران کورونا سے مزید 1 ہلاکت بھی ریکارڈ کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں 4,74,340 PCR ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مملکت میں اب تک 135 ملین سے زائد کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 24 فروری 2022 تک مملکت میں رپورٹ ہونے والے کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 8,77,406 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ صحت یاب افراد کی تعداد 8,27,067 ہے۔ کورونا سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 2,299 ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 48,040 تک پہنچ چکی ہے۔ خبردار، گدہ گری ایک جرم ہے، خلاف ورزی پر 6 ماہ قید، 1 لاکھ درہم جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں گدہ گروں کی سزا کے بارے میں بتایا ہے۔ فیڈرل ڈکری لا نمبر 31 برائے سال 2021 کے آرٹیکل 476 کے مطابق گدہ گری ایک جرم ہے اور جو بھی کوئی 2 افراد یا زائد اور گروہ کی صورت میں گدہ گری کا مرتکب ہوگا، ایسے تمام افراد کو کم از کم 6 ماہ قید اور زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ درہم تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے تمام افراد جو مملکت میں منظم گدہ گری کی غرض سے افراد بھرتی کر کے لائیں گے، انہیں بھی یہی سزا دی جائے گی۔ اس پوسٹ کا مقصد پبلک پروسیکیوشن کی جانب سے کمیونٹی میں لیگل کلچر کو بڑھانا ہے۔ اس کے ساتھ مملکت میں ہونے والی نئی قانون سازی کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا بھی اس اقدام میں شامل ہے۔ متحدہ عرب امارات میں گاڑی چوری کرنے کھڑکی توڑنے والے شخص کو جیل کی ہوا کھانا پڑ گئی۔ تفصیلات کے مطابق فجیرہ کی مقامی عدالت نے گاڑی چرانے اور اس کی کھڑکی توڑنے پر 55 سالہ عرب شہری کو 1 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق متاثرہ شخص نے پولیس کو درخواست جمع کروائی، جس میں موقف اپنایا کہ اس کی گاڑی امارات میں ایک اسپیئر پارٹس کی دکان کے باہر سے چوری ہو چکی ہے۔ پبلک پروسیکیوشن کی جانب سے دوران تفتیش عرب باشندے نے گاڑی چوری کرنے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ڈیلر کی تلاش میں تھا جسے گاڑی فروخت کر سکے۔ مبینہ طور پر ایک دوسرے ملزم نے بعد میں چوری شدہ گاڑی خریدنے کی حامی بھی بھر لی۔ اس کے بعد ملزم نے یہ کہہ کر گاڑی کی کھڑکی توڑ دی کہ چابی گاڑی کے اندر رہ گئی ہے۔ دوسرے ملزم نے گاڑی خریدنے کی حامی بھرنے کے بعد ریکوری ٹرک کی مدد سے چوری شدہ کار دوسری جگہ منتقل کرنے کی کوشش کی، تاہم دوسرے ملزم نے تمام الزامات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس کا چوری میں کوئی ہاتھ نہیں۔ پہلا ملزم اس کی بہن کا خاوند ہے۔
جس کے بعد عدالت نے دوسرے ملزم کو باعزت بری کر دیا، جبکہ پہلے ملزم کو تمام قانونی فیس ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ چوری کا الزام ثابت ہونے پر 1 سال قید کی سزا بھی سنا دی۔ غیر قانونی مساج سینٹرز کی شامت آ گئی، پولیس ان ایکشن، سینکڑوں سینٹرز بند کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس نے غیر قانونی مساج سینٹرز کے خلاف ایک آگاہی مہم شروع کر رکھی ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سینٹرز سوسائٹی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ اسٹریٹجک پارٹنرز کے ساتھ مہم شروع کرنے کا مقصد کمیونٹی ممبرز کی حفاظت اور سیکیورٹی کو لاحق سنگین خطرات سے آگاہ کرنا ہے۔ جنرل ڈپارٹمنٹ برائے کرمنل انویسٹیگیشن بریگیڈیئر جمال سلیم الجلاف نے تصدیق کی ہے کہ دبئی پولیس عوام میں آگاہی فراہم کر رہی ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ غیر قانونی اور غیر لائسنس یافتہ سینٹرز کمیونٹی کے لیے کتنے خطرناک ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے جن کارڈز کا سہارا لیا جا رہا ہے، ان پر غیر اخلاقی تصاویر عوامی اقدار کو متاثر کر رہی ہیں۔ وہ ایسی پروموشنز کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں جو ڈرائیوروں کو پریشان کرتے ہیں اور خوبصورت سڑکوں کو خراب کر رہے ہیں۔ دبئی میں شو روم سے 7 ملین درہم مالیت کے زیورات چرانے والے گروہ کو پولیس نے دھر لیا، جیل یاترا کی سزا سنا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کرمنل کورٹ نے گینگ کے 4 ممبران کو 1 سال قید اور جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ سزا ختم ہونے پر ملزمان کو ڈیپورٹ بھی کر دیا جائے گا۔ ملزمان نے شیخ زید روڈ پر ایک شو روم سے 7 ملین درہم مالیت کی جیولری اور گھڑیاں چرائی تھیں۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق یہ جرم اپریل 2020 میں ہوا تھا، جب ماسک پہنے یورپین باشندوں نے ہتھوڑے کی مدد سے شو روم کا شیشہ توڑا اور بیش قیمت گھڑیاں اور مشہور زیورات کو چرا لیا۔ ایک سیلز ملازم نے ٹوٹا ہوا شیشہ دیکھا جو کہ آفس کے اوپر والے فلور پر تھا، اور آفس کے اندر بھی شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ شو روم سے 36 رولیکس اور 2 پیک فلپ گھڑیاں اور ڈائمنڈ چینز، بریسلیٹس اور بیگز چوری ہو چکے تھے۔ ان تمام اشیاء کی مالیت 7 ملین درہم کے لگ بھگ تھی۔ ایک پولیس افسر کا کہنا ہے کہ کرمنل انویسٹیگیشن کی ایک ٹیم نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے اور جانا کہ ماسک پہنے افراد نے شو روم کو توڑا اور 2 موٹر سائیکلوں پر فرار ہو گئے۔ ان میں سے ایک موٹر سائیکل ڈیلیوری رائڈر سے چرائی گئی تھی۔ CID ٹیم نے ملزمان کی شناخت کی اور تفتیش کے بعد ان کے ٹھکانے تک پہنچ گئی۔ روس کی یوکرین سے حالیہ کشیدگی، پاکستانی وزیر اعظم عمران خان دورہ روس جاری رکھیں گے، حکومت نے بیان جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنا دورہ جاری رکھیں گے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ عمران خان کا دورہ ملتوی ہونے کی افواہیں تھیں، لیکن وزیر اعظم کا دورہ جاری ہے اور شیڈول کے مطابق عمران خان ملک واپس آ رہے ہیں۔ اس سے قبل عمران خان نے روس میں یادگار شہداء پر حاضری دی اور دوسری عالمی جنگ میں سوویت یونین کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ بدھ کو پاکستانی وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر روس پہنچے۔ یہ دورہ اس وقت کیا گیا ہے جب چند گھنٹے قبل ہی روس نے یوکرین پر ملٹری آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ پاکستان کے حکومتی ارکان نے عمران خان کے دورے کی کچھ تفصیلات جاری کی ہیں، جس کے تحت یہ دورہ 1 ماہ قبل شیڈول کیا گیا تھا، جس میں پاکستان کی توانائی کی ضرورتوں پر فوکس کیا جائے گا۔ گزشتہ 20 سال کے دوران یہ کسی بھی پاکستانی وزیر اعظم کا پہلا دورہ ماسکو ہے۔ عمران خان بدھ کو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملے، لیکن وزارت خارجہ نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں میں پاکستان اور روس میں قرابت داری بڑھتی جا رہی ہے، جس کے بعد دونوں ممالک نے مشترکہ فوجی مشقیں بھی کی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔